آسان ہو جائے. لیکن اتنے قیمتی مہینے کو پانے کے باوجود بھی میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی بدنصیب اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ بدنصیب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں ان کے روزوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا. وکم من قائم لیس لہ من قیامہ، کتنے ہی راتوں کے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو پوری رات کا قیام بھی کریں گے لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ پوری رات کا قیام بھی کیا، پوری دن کے روزے بھی رکھے، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، انہیں تو جنت ملنی چاہیے تھی. لیکن دن بھر بھوکا رہنے کے باوجود، راتوں کو قیام کرنے کے باوجود، میرے نبی کا فرمان ہے انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا سوائے بھوک کو برداشت کرنے کے اور رات میں اپنے تھکانے کے. انہوں نے کچھ نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ ان کا روزہ ان سے جھوٹ نہ چھڑا سکا. روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا تھا، روزہ رکھ کر مسلمان کی غیبت کرتا تھا، روزہ رکھ کر پورا دن نمازوں کو چھوڑتا تھا. رب کو ایسے روزوں کی کوئی حاجت نہیں. سویا ہوا ہے. کیا بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رمضان کے اندر، روزوں کے اندر سونے کی عادت ہے. باہر جائے گا، دھوپ گرمی کا مسئلہ ہوگا، روزہ خراب ہوگا، لہذا فجر کی نماز پڑھ کے ایسا سوتا ہے کہ نماز سے، مغرب سے پہلے اٹھتا ہے. اس کا کوئی روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا. چونکہ روزہ بعد میں، نماز پہلے. تمام کے تمام معاملات میں اللہ کی قسم نماز وہ سر فہرست ہے. یہ کیسا روزے دار ہے، یہ کیسا حاجی پرہیزگار جو نماز نہیں پڑھتا. روزے کا ٹائم پاس ہو رہا ہے کہاں پہ؟ ویڈیو گیم کی دکان پہ، موبائل ٹیلی فون کے اوپر، ٹی وی اسکرین کے سامنے. یہ تیرا روزہ ہے. اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، راتوں میں قیام کے لیے کھڑا بھی ہوا، لیکن رب نے اسے کوئی اجر نہیں دیا. حالانکہ اجر اتنا تھا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، رب اس کی بھی بخشش فرمائے گا. جو ایمان احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، قیام کرے گا، رب اس کی بھی بخشش فرمائے گا. لیکن وہ بدنصیب پھر اپنے بارے میں دیکھ لے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں جناب، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تراویح بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بخشش نہیں ہو رہی، رب راضی نہیں ہو رہا، جنت کے دروازے نہیں کھل رہے. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، چونکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تقریباً 15-16 دن باقی ہیں. رمضان سے پہلے آپ سے بات ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے جتنے رمضان اور جس طرح سے میں نے گزارے ہیں، یہ رمضان خدا کے واسطے اس طرح نہیں گزارنا. یہ رمضان اس طرح نہیں گزارنا. یہ رمضان پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے. پہلے سے اس کی پلاننگ کریں گے. کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے نا گھر میں، اس کی پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے. پہلے سے گھر کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں نہیں ہوتی ان چیزوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ایک بڑا مہمان آ رہا ہے. یقین کرو رمضان ایک بڑا مہمان ہے، بڑا مہینہ ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی سے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیجئے. میرے نبی کے صحابہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے. اسلاف ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے ان روزوں کی قبول ہونے کی دعا مانگتے. جو کمیاں ہو گئی ان پر استغفار کرتے. تو ابھی رمضان آنے والا ہے. ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کو ویلکم کہنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے. اس کے لیے میں دیکھوں کہ میری سستیاں کہاں کہاں پر ہیں. سب سے پہلی سستی